وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. کیا دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پر حق پیدا کیا ہے. انشاء یذہبکم، اگر وہ اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، تم کو نابود کر دے، اور یات بخلق جدید، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. دنیا کے نقشے پر پاکستان کا نام 78 سال سے پہلے نہیں تھا، تو اللہ کی مرضی اس کو چڑھتا گیا. فرمایا کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. مدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، داخل کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں جو ایمان لائے اور اعمال اچھے کیے. جنات تجری، باغات کے اندر جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. تحیات فیہا سلام، اس کے اندر سلامتی ہے جنت کے اندر. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس جنت کے اندر نہ تو گناہ کی بات ہوگی نہ ہی کوئی لغویات ہوگی. الا مگر قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو. جو ہم سلام بلاتے ہیں نا، اس کا مطلب تم پر سلامتی ہو. یہ جو نہیں نہ بلاتے ہیں یہ اللہ کے بھاگی ہیں. اللہ کو حکم ہی ہے سلام بلاؤ، اللہ کو حکم ہی ہے. وَإِذَا يُحْيِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی سلام بلایا اس سے بہتر جواب دو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں، اور وہ تو کہہ دو وعلیکم السلام. قرآن ہے. اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، پہلا کیا کیا؟ افشوا السلام، اسلام کو عام کر دو. یعنی اللہ کا حکم بھی ہے، نبی کا حکم بھی ہے. جو نہیں مانتے وہ باغی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، کلمہ پڑھنے والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس رسول. ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال تو تم کرتے ہو ضائع نہ کرو، مال کرتے ہو ضائع نہ کرو. کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کو جی میری مرضی، کیسا ہے؟ کلمہ پڑھ پھر تو جب اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی نا. کافر تو اپنی مرضی کرتا ہے، اگر پھر کلمہ پڑھنے کے بعد مرضی کرتا ہے پھر منافق ہے. منافق ہوتا ہی کلمہ ہوا ہے. کافر تو کفر میں مر گیا. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا کفار، اسی حال میں مر گیا. اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت، رشتوں کی لعنت اور دنیا کی لعنت، اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے. میرے بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد مرضی نہیں چل سکتی ہے، نہ پڑھو. اگر پڑھ لیا تو پھر اطاعت رسول ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. دو ہی ہستیاں اللہ اور اللہ کا رسول. میرے بھائی اللہ مثال بیان دیتے ہیں کہ دیکھو، علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کر کے سمجھا رہا ہے. کلمۃ طیبہ، طیب کرنا، پاک کرنا، پاک بات، اللہ و رسول کی بات، پاک بات. کا شجر طیب، جس طرح پاک درخت ہوتا ہے. مثال سمجھا رہے ہیں سورہ ابراہیم ہے. جس پاک درخت ہوتا ہے، اصلہ ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور اس کے جو شاخ ہے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے. جڑ مضبوط ہے. لا الہ الا اللہ محمد، کافر کے پاس یہ نہیں ہے. جڑیں مضبوط ہے، اس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہے. تو اللہ ہی نے بھی ربھا، ہر وقت اللہ کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے. ہر وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال اس طرح ہے جس طرح کھجور کا درخت ہوتا ہے. کھجور کے پتے نہیں گرتے، بڑے سخت ہوتے ہیں. اس طرح فرماتے ہیں کہ
میرے نبی فرمایا کہ محمد کا جو عمل ہوتا ہے اللہ وہ ضائع نہیں کرتا، جس طرح کھجور کے پتے ضائع نہیں ہوتے۔ تو فرمایا جو پاک درخت ہے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح مضبوط ہے، زمین کے اندر جڑیں ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک، لا الہ الا اللہ محمد۔ اور جو خبیث بات ہے، اللہ سے دور کرنے والی باتیں ہیں، بکواسات ہیں، موسیقیاں ہیں، گندی باتیں ہیں، فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک خبیث درخت ہے۔ فرمایا معذرت کالمدن خبیثت ہے، اس طرح جو خبیث گندا درخت ہے اور اس کی جو جڑیں ہیں نہیں ہیں، اس کو قرار نہیں ہے زمین پر، ادھر سے ہوا آتی ہے ادھر ہو جاتا ہے، اس سے یعنی مشرک اور بیتی جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، وہ ڈاماڈول ہوتا ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ استقامت بخشے۔ ہمیشہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی قبر کے اندر میں کیسے جواب دوں گی، میں بڑی کمزور ہوں۔ تو آگے آیت آتی ہے، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر، اس کلمے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے تصویر و تحریر کے بعد کلمے کا ذکر کیا کریں تاکہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ جس نے پڑھنا نہیں ہے وہ تو کفر مر گیا، جو منافق ہو گیا وہ بھی مر گیا میرے بھائی۔ اس لیے اس قرآن کے لیے اس کی کوشش نہ کرو میرے بھائی، ایک دم بھاگ جاتے ہو، کیا ہے 10 منٹ کے لیے کیا بھاگ گیا۔ یہ جو محفل ہے نا یہ نورانی محفل ہے، فرشتے سن رہے ہیں، یہ کرام کاتبین ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، ہمارے نام نوٹ ہو رہے ہیں، اور جو بھاگ کر چلے گئے ان کے نام بھی نوٹ ہو رہے ہیں۔ کچھ کیسا ہوتا ہے دین کو چھوڑ دینا، قرآن کو چھوڑ دینا۔ میرے بھائی مجھے 36 سال ہو گیا ہندوستان، بلے گونی ولو آیا، تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے لوگوں تک پہنچا دو، یہ تو ہے، اس لیے بیٹھا رہتا ہوں، چلو کسی کے سمجھ میں آ جائے گی۔ 26-27 کرسچین میرے ہاتھ سے مسلمان ہو چکے ہیں، 26-27 ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ دین پھیلانا چاہیے میرے بھائی۔ ایک آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں، اس کو یاد رکھنا، اچھی طرح یاد کرنا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان کہے تم بھی ویسے کہو۔ اس سے پہلے کوئی لفظ نہیں ہے، صراط وسلم سے پڑھا تو نہیں پاکستان میں، اس سے پہلے کوئی لفظ نہیں۔ جب مؤذن اذان کہے تم بھی پیچھے کہو، اور جب حی علی الصلاۃ آئے، حی علی الفلاح لاہور پڑھو، اس کے بعد جب اذان مکمل ہو جائے پھر تم مجھ پر درود، یہاں لفظ آتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، پھر درود پڑھو مجھ پر، درود ابراہیمی، اور پھر دعا مانگو وسیلے کی، اللہم رب هذه الدعوة التامة میں دعا سکتا ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں احلت له شفاعتی، اس بندے کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی، واجبت له شفاعتی، اس بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اور محمد بن رفیع لکھتے ہیں، بارک اللہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی اذان کا جواب نہیں دیتا اور حضور کے لیے وسیلے کی دعا نہیں مانگتا، حضور اس کی شفاعت نہیں کرے گا۔ بڑا ہے مسئلہ یہ، اذان ہوتی ہے مردوں کر دیتے ہیں، تو دیکھا جائے بھائی اذان ہو تلاوت بھی چھوڑ دو، اگر تلاوت کر رہے ہو نا تلاوت چھوڑ دو، اذان کا جواب دو، حضور کا حکم ہے، اس کے بعد درود، اس کے بعد پھر دعا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہوگی، اور جس کے لیے حضور کی شفاعت حلال ہوگی وہ کامیاب ہوگی۔ جس کی شفاعت آپ نے کی دعا مانگا کرے اللہ میرے پیارے نبی کی شفاعت نصیب کرنا، تیرے پیارے نبی کا میں گناہ گار امتی ہوں، اور میرے لیے میرے پیارے نبی کی شفاعت نصیب کرنا اور کوثر کا پانی نصیب کرنا، مانگا کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے نہ مانگو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بھائی لوگوں سے مانگو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو ناراض ہوتا ہے۔ وہ جو آیت ہے نا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری دعا سے، سیدخلوا جہنم داخلین، جہنم میں داخل کرو۔ کیوں دعا نہیں مانگتے؟ اللہ کہتا مانگو مجھ سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے میرے بارے پوچھتے ہیں کہا میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکار کرنے میں پکار کو سنتا ہوں۔ اس لیے آپ ان پر ایمان لائیں اور دعا مانگیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا